بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں صحرائے گوبی سے اٹھنے والی خونی طوفان نے عالم اسلام کو آگ و خون کی ہولناک لپیٹ میں لے لیا، جب اعلیٰ تہذیب و تمدن کے شاہکار شہر اور ملک مٹی اور پتھر کے بے قیمت ڈھیر میں تبدیل ہونے لگے۔ عالم اسلام کے لیے یہ وہ تاریک وقت تھا جب وحشی منگول اپنی طاقت کے زور پر موت کا سایہ بن کر اسلام کے در و دیوار سے ٹکرائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بدقسمتی سے مضبوط قلعوں، اونچی فصیلوں اور پائیدار سلطنتوں کا نام مٹ گیا۔ چنگیز خان خوارزم شاہی سلطنت کو ملیا میٹ کرنے کے بعد آندھی اور طوفان کی رفتار بغیر رکے اور بغیر تھکے آگے بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے راستے میں حائل ہونے والی ہر بستی اور ہر شہر کو نیست و نابود کر لیا۔ تاتاریوں کی خطرناک فوجیں ایک طرف بخارا، سمرقند اور ہرات کو تباہ و برباد کر رہی تھیں، تو دوسری طرف بغداد میں لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے موت کی وادی میں دھکیل چکی تھی۔ چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان، چغتائی خان، اکتائی خان اور تولی خان بھی ظلم و بربریت میں اپنے باپ سے کم نہ تھے۔ چنگیز خان نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنی سلطنت اپنی اولاد میں تقسیم کر دی تھی، چنانچہ سب اپنے اپنے علاقوں میں خون کی ہولی کھیلنے میں ہمہ تن مصروف تھے۔ چنگیز خان کی دردناک موت کے بعد بھی تباہی کا یہ تاریک باب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسلم ریاستوں کو برباد کرتا رہا، اور لاکھوں انسانوں کو خون میں نہلا کر وحشت و بربریت کی مثالیں قائم کی جا رہی تھیں۔ ناظرین، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اسلام کے اتحاد کی علامت خلافت عباسیہ بغداد کا نام و نشان مٹا کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر یلغار کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ عز و جل سب سے بہتر منصوبہ بندی کرنے والے ہیں۔ اسی وقت منگولوں کی کمر توڑنے کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے جس شخص کا انتخاب کیا گیا، ایک منگول زادہ جسے دنیا برقع خان کے نام سے جانتی ہے، یہ منگول زادہ چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان کا بیٹا برقع خان تھا۔ برقع خان اسلام دوستی، رحم دلی اور دین اسلام سے محبت میں بے مثال تھا، تو دوسری طرف ہلاکو خان ظلم و تشدد، نفر و فساد میں یکتا تھا۔ چنگیز خان کا پوتا انتہائی ذہین، خوددار اور ہمت و بہادری سے مالا مال تھا۔ 1261 تک برقع خان کی سلطنت چیچنیا کے کوہساروں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیل چکی تھی۔ برقع خان ان فتوحات کے بعد واپس آیا اور بخارا شہر میں پڑاؤ ڈال دیے۔ برقع خان کو اطلاعات مل چکی تھی کہ اس کے چچا زاد بھائی ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر کے خلافت عثمانی کی ہار نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ برقع خان کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہلاکو خان اپنی تباہ کاریوں کا دائرہ مصر تک وسیع کرنا چاہتا ہے، اور اسی مقصد کے درپردہ ہلاکو خان صلیبی جماعتوں کا حمایتی بن چکا ہے۔ برقع خان کے جاسوسوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ ہلاکو خان دراصل منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننا چاہتا ہے۔ برقع خان ظلم و بربریت کو منگولوں کی توہین سمجھتا تھا۔ برقع خان کی ماں بوتیہ خاتون ہمیشہ اپنے بیٹے کو ظلم و ستم سے روکا کرتی تھی، چنانچہ یہ ماں ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ برقع خان اسلام کی امن پسند اور حق بجانب تعلیمات کا راغب ہوتا چلا گیا، اور بالآخر 1261 عیسوی کا مطابق 760 ہجری کو بخارا کے مشہور عالم دین شیخ سیف الدین کے ہاتھ پر قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ برقع خان کا مسلمان ہونا تھا کہ اس کے درجنوں جنرل اور ہزاروں منگول اور تاتاری سپاہیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عزیز دوستو، مصر کے امیر سلطان رکن الدین بائبرس نے ہلاکو خان کے ایک سپہ سالار کو عین جالوت کے مقام پر شکست سے دوچار کیا، جس کی خبر سن کر ہلاکو خان آگ بگولا ہو گیا، چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر اس کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے روانہ ہوا۔ ہلاکو خان آندھی اور طوفان کی طرح دن رات سفر کرتا ہوا مصر کے دروازے تک آن پہنچا۔ برقع خان کو اس کی خبر ملتے ہی برقع خان نے اپنا تیز رفتار ایلچی سلطان رکن الدین بائبرس کی خدمت میں بھیجا، اور اپنے قبول اسلام کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ پیشکش کی کہ ہلاکو خان کے خلاف مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے برقع خان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ معزز ناظرین، ہلاکو خان نے مصر پر اپنا پہلا حملہ کرنا ہی چاہا تھا کہ کفکان کے فلک بوس پہاڑوں سے دھوڑ اٹھتی دکھائی دی۔ یہ وقت ہلاکو خان کی فوج کے لیے کبھی کسی قیامت سے کم نہ تھا، جب انہوں نے برقع خان کی فوج کو اپنی طرف آتے دیکھا، اور دوسری طرف سے سلطان رکن الدین بائبرس نے حملہ کر دیا۔ ہلاکو کی فوج منتشر ہو گئی، ہلاکو خان نے میدان چھوڑ کر بھاگنے میں ہی غنیمت جانی۔ ہلاکو کا بیٹا اس لڑائی میں مارا گیا، اور وہ خود بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس فتح کی خبر سے بخارا اور سمرقند کے مسلمان چوک در چوک برقع خان کی فوج میں شامل ہونے لگے۔
تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ چکے تھے، اسلام دشمن طاقتیں اور اسلام دوست تاتاری۔ ناظرین کرام، تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ برقع خان کے اسلام قبول کرنے سے مصر اور اس سے بڑھ کر حجاز مقدس کی سرزمین تک منگول نہ پہنچ سکے۔ اسی پس منظر میں اقبال نے تاتار منگولوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے برقع خان کے مسلمان ہونے کے متعلق یہ اشعار کہے: اے ایاں تاتار یورش کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ عظیم مجاہد 1267 میں ہلاکو کے بیٹے کے خلاف جنگی مہم میں بیمار ہو گیا اور کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد وفات پا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی تیمور نے مملوکوں اور ترک قبائل سے اتحاد کی پالیسی جاری رکھی اور مسلمان مزید کسی تباہی سے بچے رہے۔ برقع خان کو منگولیا کے شہر میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔